بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ 3 دسمبر ہفتہ راہ ہدایت من نجات کے سلسلے کا ولاگ اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی۔ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اوپرا۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 4 اور آیت 5 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اس سورت کی پہلی 3 آیات میں بھی تعظیم نبوت، توقیر رسالت، اللہ کے پیغمبر کی عظمت، عزت، حرمت، آداب اور ان کے مرتبے کا لحاظ رکھنا ضروری قرار دیا، اور یہ سب برکتوں کا، علم اور خیر کا منبع ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حق تعالی شانہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رتبہ پیغمبری کا عطا فرمایا، اس رتبے کے اعتبار سے حقوق نبوت میں محبت اور تعظیم اور ادب پہلے نمبر پر ہے، جس کی برکت سے ایمانی زندگی کی تعمیر، تشکیل اور تکمیل ہوتی ہے۔ جو بندہ اس سلسلے میں جتنی محنت کرتا ہے، آداب کا لحاظ رکھتا ہے، اسی قدر اللہ تعالی شانہ اس شخص کو نوازتے ہیں، اور خود یہ آداب سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے بنو تمیم عربوں کا ایک قبیلہ تھا، کچھ لوگ مدینہ پاک میں حاضر خدمت ہوئے دوپہر کے وقت، تو ان کو پتہ چلا کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں۔ مسجد کے ساتھ ہی
مکانات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے، یا رسول اللہ اخرج الینا، اللہ کے رسول آپ باہر تشریف لائیں، ہم نے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کو اور سب مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی کہ یہ طرز ٹھیک نہیں، یہ خلاف ادب ہے، یہ بات بے وقوفی کی ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا، آپ تو اللہ کا پیغام سن رہے ہیں، جبرائیل موجود ہیں، اور کسی کو کیا حق بنتا ہے کہ اس وقت اخرج الینا کہے؟ اور یوں بھی آپ کے معمولات میں کسی طور سے خلل پڑے اور آپ کی دل آزاری کا باعث ہو، اس سے تو ایمان جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کو ایذا نعوذ باللہ دانستہ نادانستہ یہ تو کسی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ تو ادب یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ لوگ صبر کرتے، مسجد میں ٹھہرتے اور انتظار کرتے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے اس وقت اپنی عرض معروض کرتے۔ یہ آداب قرآنیہ اور ان کی تفصیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ پیچھے بھی اسی طور سے گزرا کہ تقدیم علی النبی جائز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس میں کسی کے لیے بلند گفتگو جائز نہیں ہے۔ اور عمل کرنے والوں نے یہاں تک کیا کہ ایک انصاری صحابی وہ خطیب تھے، قدرتی ان کی آواز بہت ہی بلند تھی، جب یہ آیات اتری تو انہوں نے مجلس پاک میں آنا چھوڑ دیا کہ میں تو آہستہ بھی آواز کرتا ہوں، بولتا ہوں، تو میری آواز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، تو میں تو دوزخ کا ایندھن بن جاؤں گا۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کسی کے لیے بلند آواز آپ کے پاس کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ صحابی وہ آتے نہیں، بیمار ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کی آواز بلند ہے، یہ ایت اتری ہے اس لیے بیچارے روتے رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں کہ میں تو آہستہ سے بھی بولوں، سرگوشی بھی، تو میری تو آواز ہی بڑی بلند ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشارت سنائی کہ یہ دوزخ میں نہیں جانے کا، یہ تو جنتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو درداء جو صحابی ہیں، مدینے کے انصاری ہیں، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ کر ٹھہرایا ان کو اور ارشاد فرمایا، ابو درداء تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو شخص تجھ سے دنیا میں اور آخرت میں بہتر ہے تو اس کے آگے آگے چل رہا ہے؟ جیسے باپ بیٹا جاتے ہوں، بیٹا آگے ہو اور باپ اس کے پیچھے پیچھے، تو کوئی سمجھدار ان کو کہے کہ پتر پتر بن کے رہو، پیو دے پیچھے ٹور، تو وہ اگے اگے جا رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے یہ آداب ہم سب کے لیے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہو، اور یہ مسئلہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو حکم کسی بھی ذات کا ہوتا ہے آداب کے اعتبار سے، اس کی بات اور اس کی کتاب کا بھی وہی حکم ہے۔ اللہ کی تعظیم تو سب سے بڑھ کر وہ ہمارے خالق اور مالک اور رزاق ہیں۔ اللہ کے کلام کا بھی یہی حق ہے، جو مرتبہ رب کا اللہ کے کلام کا بھی وہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب یہ قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے، کئی بیچارے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن کے اوپر اپنی اینک رکھ دیتے ہیں، ٹوپی اتار کر رکھ دیتے، کوئی ایسی چیز
وہ خلاف ادب ہے، قرآن پاک کے اوپر رکھنی جائز نہیں ہے، اور کئی تو حد کر دیتے ہیں کہ کونی اوپر لگا لیتے، ٹیک لگا لیتے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ مسئلہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک دو کتابیں ہوں، پہلے حدیث پاک رکھو، اوپر قرآن پاک رکھو، اور کہیں کوئی دینی کتاب ہو دین کے مسئلوں کی اور حدیث پاک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کتاب حدیث کی ہو تو مسئلوں والی کتاب نیچے رکھیں گے اور حدیث پاک کو اس کے اوپر رکھیں گے۔ اور بظاہر دیکھنے میں کیا حرج ہے جی، کتاب ہی ہے اوپر نیچے، نہیں، یہ آداب حق تعالی شانہ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ فرق مراتب ہو اور تمہیں خیر و برکت ملے، تمہارے ہر عمل اور قول کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو، اجر عظیم تم پاؤ، محرومیوں سے بچ جاؤ، اس کے لیے یہ قواعد ضروری ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچاؤں میں دو چچے جو تھے وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ ان کی بہت تعظیم کرتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، اور ارشاد فرمایا کہ جو درجہ باپ کا ہوتا ہے باپ کے بھائیوں کا بھی وہی درجہ، تو جو تعظیم میرے لیے اپنے والد کی وہی میں عباس کی کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر تھوڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن ان کا بچپنا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے اور سرکار تو اللہ کے پاس تشریف لے گئے 10 ہجری کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے وہ بڑی عمر کے جو صحابہ تھے ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کے پاس احادیث سننے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے، یہ ان کا دن رات کا مشن ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی صحابی کے گھر جاتا تو قرآن کے اس ادب کو ملحوظ رکھتا، وہاں میں باہر بیٹھ جاتا ان کے دروازے مین گیٹ سے باہر کہ جب نکلیں گے تب پوچھوں گا۔ تو جب وہ نکلتے وہ صحابی معمر اور دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس، تو وہ کہتے کہ آپ تو ابن ام رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے واجب التعظیم ہیں، آپ دستخط دے لیتے یا آواز دے لیتے، انتظار کی زحمت آپ نے کیوں گوارا کی؟ تو وہ یہی عرض کرتے عبداللہ ابن عباس کہ جو کسی شخصیت کا درجہ ہوتا ہے اس کی بات کا بھی وہی درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے آیا ہوں، احادیث، تو مجھے لازم تھا میں انتظار کرتا، ضرورت میری تھی، اور کلام کا درجہ بلند تھا، تم سے سننا تھا، تو تمہیں کیوں تکلیف؟ جب تم فارغ ہو کر خود سے اپنے کسی کام سے نکلے تو تب میرا حق تھا پوچھنے کا۔ یہ آداب ہماری زندگی میں اگر آئیں تو سراسر خیر، برکت، اللہ کی رحمتوں کے یہ آداب حامل ہیں۔ اور کہنا نہیں جی استاد ہے تو ساڈا اپنے گھر ہوئے گا، نہ نہ نہ، باپ کا، استاذ کا، معمر شخص کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کی تعظیم اور توقیر کریں، اور ایسا کرنے سے، آداب کا لحاظ رکھنے سے جو اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو پہلوں کو بھی ہوئیں، اب بھی یہ اصول موجود ہیں، یہ ہمیں بھی اپنانے چاہیے، اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے۔ صحابہ کا یہ طرز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کھانا کھاتے، ناشتہ کرتے، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں کھانے تک ہاتھ نہ لے جاتے سب آرام سے بیٹھے رہتے، جب آپ ابتدا کرتے تب صحابہ کھانا شروع کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق بخشیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما، تمام تنگیوں تکالیف رنج و غم سے نجات عطا فرما۔ یا رب کریم ہر ادب کا لحاظ عمل کی توفیق اور اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، دین کے علم کا ادب نصیب فرما، عمل کی توفیق عنایت۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے، خاص کر ہم سب کے والدین اعزہ، اہل تعلق، سب کی بخشش فرما، کہ قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بنی ہوئی ہیں ان کے درجے اور بلند فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے درس میں سورہ الحجرات کی آیات مبارکہ نمبر 4 اور 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح بیان کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزہ و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔